अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। लीजिए जनाब, आप सब की डिमांड पे मैं कैद इश्क को दोबारा से कंटिन्यू कर रही हूँ और अब से ये नावल इसी चैनल पे, मतलब इसकी एपिसोड इसी चैनल पे अपलोड हुआ करेंगी। इसलिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस नावल की वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैंने पोस्ट की तो बहुत से लोगों के कमेंट्स आए जिन्हें देख देख के सीरियसली रोना आता है। मैं कहती हूँ, जब एक इंसान किसी से लिंक करने लग जाता है, अब जैसे आप सब एक फैमिली लिंक बन गया है, तो आप सबके कमेंट पढ़ के मुझे काफ़ी दुख हो रहा था। बस आंखों से आंसू निकल आते हैं कभी कभी। तो खुशी भी हुई है। जब मैंने उस चैनल को नया नया बनाया था तब ना व्यूज़ आते थे, ना कोई कमेंट करता था, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती थी। भी मैं इतनी मेहनत करती हूँ, कोई कमेंट नहीं आता, कोई व्यूज़ नहीं होते, दिल भी नहीं करता था लिखने का। लेकिन फिर मैं सोचती थी कि जब मैं नावल पढ़ा करती थी तब भी अगर कोई मतलब राइटर ऐसी होती थी कि नावल को बीच में छोड़ देती थी तो मुझे बहुत, मतलब बहुत इसी तरह ना दुख होता था कि मेरी स्टोरी बीच में रह गई। इस तरह मैं नहीं चाहती थी कि इस नावल की वजह से जो लोग इसे पढ़ना शुरू कर चुके हैं उनके दिल में भी कोई इस तरह की बात आए। तो इसीलिए मैं इस नावल को दोबारा से कंटिन्यू कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई आपके जो मेरी पोस्ट पे कमेंट आए थे उन्हें पढ़ के। जिन लोगों ने मुझे, मतलब आज तक कोई कमेंट नहीं किया, उन्होंने भी मेरी पोस्ट पे कमेंट किया था। तो प्लीज़ वीडियो पे भी कमेंट किया करें ताकि मुझे खुशी होती रहे और मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूँ। चलें जी, बढ़ते हैं नावल की जानिब इस दुआ के साथ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नावल कैद इश्क, आज कलम मलिका हसन, केस नंबर 63। आप जानते हैं मेरे बारे में सब कुछ, तो ये सब आप अपने भाई को क्यों नहीं बताते? आपको चाहिए कि आप उसे सब कुछ पहले से ही पहले से ही बता दें और ख़ुद बता दें। ऐसा ना हो कि उसे इस दुनिया से पता चले और वो आपसे खफा हो जाए। महरीन इस वक्त ज़रियाम शाह के कैबिन में बैठी हुई उससे मुखातिब थी। उसकी बात सुनते ज़रियाम शाह ने अपने रॉकिंग चेयर की पुश्त से टेक लगाई थी। देखिए मिस महरीन, आपने अपने बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। आपके बारे में अगर मुझे कुछ पता चला है तो वो मैंने खुद अपने सोर्सेज से पता चलाया है। इसलिए मैं अपने भाई को ये सब नहीं बता सकता। अब तो आप भी मुझे अच्छे से जान गई हैं तो ख़ुद उससे बात कर ले। मैंने बहुत मोहब्बत से अपने भाई को पाला है, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उसे रखा है। मैं ये भी जानता हूँ कि वो ये बात सुनकर मुझसे खफा हो जाएगा, इसलिए मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे ये सब बातें कर सकूं। अगर आप मेरी हेल्प कर सकती हैं तो ठीक है, वरना आप आउट ऑफ कंट्री चली जाएं विद योर फैमिली। आपका सारा ख़र्चा मैं उठा लूँगा। वहाँ जाके आप कोई और जॉब कर लीजिएगा, आपको घर भी दिया जाएगा और यहाँ से वहाँ जाने का सारा ख़र्च भी मेरी तरफ से होगा। ज़रियाम शाह ने अपने माथे पे आए हुए बालों को अपने दाएं हाथ की मदद से पीछे करते हुए कहा, पीछे करते हुए गहरी सांस भरकर कहा। उसकी बातों को सुनकर मेहरू हक्का बक्का सी उसे देख रही थी। किस कंट्री में भेजेंगे आप मुझे? मेहरू ने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए पूछा। जिस कंट्री में आप बोलेंगी मैं आपको वहाँ भेज दूँगा, जहाँ आप कहेंगी वहाँ।
جیسے آپ کہیں گی ویسے ہوگا، لیکن پلیز اس معاملے میں میری ہیلپ کر دیں پلیز۔ زندگی میں پہلی بار ذریعہ شاہ کسی سے کچھ مانگ رہا تھا، وہ اندر ہی اندر ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی زندگی کی ایک غلطی ساری زندگی کے لیے سزا بن چکی تھی۔ دیکھیے ذریعہ سر، میرا آپ لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور آپ کا یہ پرسنل میٹر ہے، اس میں آپ مجھے کیوں انوالو کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو ان لوگوں کو جانتی بھی نہیں تھی جنہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دی، اور اس کے بعد اس گھر سے 2 جنازے اٹھے۔ اس بچے کو کون سنبھالتا جو تب صرف 2 دن کا تھا؟ میں وہاں سے جانا چاہتی تھی، اس گھر کو چھوڑ کے چلی جانا چاہتی تھی، مگر اس بچے نے میرے پاؤں باندھ دیے۔ دوسرا، وہ بوڑھی ماں جو حد سے زیادہ صدمے میں جا چکی تھی، وہ کیسے اس بچے کو سنبھالتی؟ 1 سال ہونے والا ہے ذریعہ سر مجھے وہاں رہتے ہوئے، اب میں کیسے یہاں سے یہ سب کچھ چھوڑ کے جا سکتی ہوں؟ سوری، میں یہ نہیں کر سکتی۔ مہرو نے صاف انکار کیا تھا۔ مس مہرو، میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آپ کی فیملی سمیت، مطلب کہ عالیان اور زبیدہ اماں کے ساتھ بھیجوں گا، پلیز۔ چلی جائیں یہاں سے پلیز۔ اب کی بار ذریعہ شاہ کا لہجہ منت آمیز ہوا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے یہاں جانے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو آپ کا بھائی اپنی زندگی کی طرف واپس آ جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ذریعہ سر، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر مجھے بتاتی ہے وہ سب کچھ جس سے آپ اور میں بھاگ رہے ہیں۔ میں یہاں سے چلی تو جاؤں گی، لیکن آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کا بھائی بالکل ٹھیک رہے گا؟ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گا؟ مہرو نے واضح طور پر اپنے خدشے کو ظاہر کیا۔ اس کی آپ ٹینشن نہ لیں، میں سب سنبھال لوں گا، بس آپ یہاں سے چلی جائیں، کیونکہ جب تک آپ یہاں رہیں گی وہ ایسے ہی آپ کے پیچھے پاگل رہے گا۔ جب آپ چلی جائیں گی تو اسے یہی لگے گا کہ آپ اسے چھوڑ کے جا چکی ہیں، تو ایک نہ ایک دن تو وہ آپ کا پیچھا چھوڑ ہی دے گا۔ ذریعہ شاہ کی باتوں پر مہرو کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ بکھری تھی، جسے نقاب میں ہونے کی وجہ سے ذریعہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ زندگی میں پہلے بھی یہی غلطی کی، صرف اور صرف اب آپ کی اس انا اور غرور کی وجہ سے ایک زندگی نہیں بلکہ 2 زندگیاں تباہ ہوئیں، اور اب آپ ایک اور زندگی تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں ذریعہ شاہ، ایک نہ ایک دن تو احساس ہو ہی جائے گا آپ کو اس چیز کا۔ میں چلتی ہوں، اپنے بھائی کا خیال رکھیے گا۔ تلخ لہجے میں یہ سب بولنے کے بعد مہرین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ اس کو جاتے ہوئے دیکھ کر ذریعہ شاہ نے گہرا سانس بھرا اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اور پھر وہ ماضی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ماما، ماما، کہاں ہیں آپ؟ یہ دیکھیں میں فرسٹ آئی ہوں، میں نے اپنی پوری یونی میں ٹاپ کیا ہے۔
آپ یقین نہیں کریں گے میں اس وقت کتنی خوش ہوں۔ وہ چیختے ہوئے شاہ ولا کے حال نما لاؤنج میں کھڑی ہوئی گھومتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی آواز پورے شاہ ولا میں گونج رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر زرین بیگم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے ہانپتے ہوئے وہاں پہنچی تھی۔ اپنی بیٹی کی خوشی کا اندازہ وہ اس کے چہرے سے بخوبی لگا پا رہی تھی۔ ماشاء اللہ میری جان، مجھے تم سے یہی امید تھی، اور میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا میری جان تو ٹاپ کرے گی۔ دیکھو میری بات پوری ہو گئی نا؟ زرین بیگم نے اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے پیار سے کہا، جی ماما، آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اور بالکل ویسا ہی ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں بھائی کہاں ہیں؟ میں انہیں بھی یہ خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ خود بتائیں مجھے کہاں ہیں وہ؟ اس نے جلدی سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا، جسے وہ سب سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ اس کا وہ بھائی بھی تو اس پر جان نچھاور کرتا تھا۔ بیٹا، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہے، اپنے روم میں ہوگا، جاؤ وہیں جا کر مل آؤ۔ اور مجھے یہ بتاؤ آج میری بیٹی کیا کھائے گی؟ میں اپنی بیٹی کو اس کی پسند کا کھانا کھلاتی ہوں۔ زرین بیگم نے پیار سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے ماما تو پھر بریانی بنا لینا، آپ تو جانتی ہیں بریانی از دا بیسٹ، اور وہ بھی آپ کے ہاتھ کی۔ آہا یمی! اس کے تو سوچ کے ہی منہ میں پانی آ گیا تھا۔ جاری ہے۔ جی جناب، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ایک اچھا سا لائک اور بلکہ اچھا سا لائک نہیں، ایک لائک اور ایک اچھا سا کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ آپ سے وائس اوور کی پوری کوشش کریں گے۔ تھینک یو۔